ماہ شعبان کا مبارک چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو بندہ ٹوٹے دل، نم آنکھوں اور کامل یقین کے ساتھ اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی تقدیر کے بند تالے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ رزق کے وہ دروازے کھلتے ہیں جن کا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ پریشانیوں کی سیاہ راتیں ختم ہو جاتی ہیں اور رحمت اس طرح برستی ہے کہ آنکھوں میں شکر کے سجدے شامل ہو جاتے ہیں۔ ماہ شعبان وہ مقدس مہینے ہے جو رمضان کی تیاری، مغفرت اور قرب الہی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، قسمت جاگ اٹھتی ہے اور ایسا مال اور برکت نصیب ہوتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بے شک آسمان اور رب کریم مایوس نہیں لوٹاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، رجب کے مہینے کے دن اب گننے جا چکے ہیں۔ ہم تیزی سے اس عظیم مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ وہ مہینہ جو رمضان کی آمد کا پیغام لاتا ہے، وہ مہینہ جس میں اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، وہ مہینہ جو رحمت، مغفرت، قبولیت اور نصیب کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ شعبان کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مقدس وقت ہے جب رب کریم اپنے بندوں کو پکار پکار کر معاف کرتا ہے، جب ٹوٹے ہوئے دل جوڑے جاتے ہیں اور بگڑی ہوئی تقدیریں سنوار دی جاتی ہیں۔ جس کے نصیب بکھر چکے ہیں، جس کی تقدیر روٹ چکی ہے، جس کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس کا کاروبار بند ہو چکا ہے، جس کی محنت کا کوئی بھی پھل نہیں مل رہا، جس کے گھر میں سکون کا نام و نشان نہیں، جن گھریلو جھگڑوں نے برسوں سے جان نہیں چھوڑی، جن مسائل نے راتوں کی نیندیں اور دن کا چین چھین لیا ہے، ایسے تمام مجبور، تھکے ہوئے، روتے ہوئے بندوں کے لیے شعبان کا چاند ایک نئی امید بن کر آتا ہے۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر رب کریم سے جو مانگو گے وہ اپنے محبوب کے صدقے رد نہیں کرے گا۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس کا انتظار آسمان بھی کرتا ہے، زمین بھی کرتی ہے اور خوش نصیب بندے بھی جو چاہتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم سب حضور کے دیوانے ہیں اور آج حضور کے انہی دیوانوں کے لیے میں ایک ایسا روحانی قسمت کو جگا دینے والا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کریم بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی برسوں سے لگے ہوئے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، نصیب جاگ اٹھتا ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ فوری اثر کرتا ہے، فوری حاجت کو پورا کرتا ہے، فوری پریشانیوں کا خاتمہ کرتا ہے، فوری تنگ دستیوں کو خوشحالیوں میں بدل دیتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ شعبان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے اس کی زندگی بدل جائے، جو چاہتا ہے کہ شعبان کا چاند اس کے لیے رحمت بن کر طلوع ہو، جو اپنے گھر میں سکون، برکت، رزق کی فراوانی، دولت کی نعمت، بے روزگاری سے نجات اور ہر قسم کے مسئلے سے خلاصی چاہتا ہے، وہ شعبان کا مہینہ نظر آنے سے پہلے پہلے اس سورت مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ یاد رکھیں، جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اللہ کی خاص نظر کرم، برکتیں، رحمتیں اور فیصلے لے کر آتا ہے، اور واقعی بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو شعبان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو منا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ پھر شعبان کے مہینے میں وہ جو بھی مانگتا ہے اسے مل کر ہی رہتا ہے۔ وہ ضد کے ساتھ مانگے تب بھی رب کریم اس کو عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ خود اپنے نصیب پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نیا چاند نکلتے ہیں انسان کی تقدیر میں بڑا فرق آ جاتا ہے، کوئی اوپر چلا جاتا ہے اور کوئی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی نئے چاند کے ساتھ نئی زندگی چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے اور نہ ذلت اٹھانی پڑے، تو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار لازمی پڑھ لیں۔ جس گھر میں شعبان سے پہلے یہ سورت 7 بار پڑھی جاتی ہے، شعبان کا چاند نظر آتے ہی اللہ وہاں رحمت کی بارش برساتا ہے، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، رزق کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، بڑی بڑی قبولیت والے ہیں، بڑی عظمت اور بڑی برکت والے ہیں۔ خدارہ دنیا کے تمام کام چند منٹ کے لیے چھوڑ کر شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس سورت کو 7 بار پڑھ کے دیکھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں،
نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا، شعبان کا چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ ضرور مکمل کر لینا ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جو زندگی بدل دیتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب ذرا دل کو سنبھالیے اور پوری توجہ کے ساتھ جان لیں کہ یہ بابرکت وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اور کون سی باتیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھا جائے تو قسمت پلٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اس سے پہلے دل سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس معلوماتی چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اسی وقت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں صرف باتیں نہیں ہوتی، یہاں وہ اعمال بتائے جاتے ہیں جو ٹوٹی ہوئی زندگیاں جوڑ دیتے ہیں، وہ وظائف بتائے جاتے ہیں جو اندھیروں میں روشنی بن جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ روزانہ آپ کے لیے جاری رہے گا۔ اب عمل کیا ہے ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے؟ کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اور اگر کسی مجبوری میں مصلی میسر نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف متوجہ کریں، اور 3 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، جو سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ یاد رکھیے، درود پاک محض الفاظ نہیں، یہ وہ عمل ہے جو بندے اور رب کے درمیان پل بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اس کی پریشانیاں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے اندھیری رات میں سورج نکل آئے۔ تو آئیں حصول برکت، مغفرت اور قبولیت کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں، شاید وہی یہ لمحہ ہو جس میں آپ کی زندگی کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب وہ لمحہ آتا ہے جہاں دل کے فیصلے آسمانوں تک پہنچتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دل ہی دل میں خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اپنے مقصد کی نیت کریں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے آپ بیٹھیں گے، ماہ شعبان کا چاند نکلتے ہی اللہ کے حکم سے وہ مقصد پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کی فکر ہے تو نوکری مانگ لیں، شادی کی رکاوٹ ہے تو شادی کی نیت کر لیں، قرضوں نے کمر توڑ رکھی ہے تو قرض سے نجات کی نیت کر لیں۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، جتنا مرضی ناممکن لگے، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی ناممکن مقصد ممکن ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے تو اس کے کام سے ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نظر بد کے ہوں، حسد کے ہوں، یا جادو جنات کا اثر ہو، یا ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کی زندگی کا ایک نیا باب کھول جاتا ہے۔ ایسی زندگی جس میں نہ دکھ باقی رہتے ہیں، نہ پریشانیاں باقی رہتی ہیں، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، نہ کسی کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ سوچئے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں اللہ کی خیر شامل ہو جاتی ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت آ جاتی ہے، اور پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، کامیابی قریب آ جاتی ہے۔
اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے کتنی بار پڑھنی ہے پوری توجہ سے سننے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اسی ترتیب سے اسی گنتی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے۔ اس لیے پوری کوشش کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار ہی پڑھیں۔ جب آپ 21 بار پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل میں جو بھی خواہش ہو، جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، خاموشی سے اللہ کے سامنے رکھ دیجئے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ جیسے دل ہلکا سا ہو رہا ہو، دماغ کو سکون مل رہا ہو، دل کی بے چینی ختم ہو رہی ہو، اور یوں لگے گا جیسے آپ واقعی اپنی تنگ دستیوں اور پریشانیوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے، اور افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ دل سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب ناظرین، پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھنے کے بعد دل کو اور زیادہ حاضر کر لیں، کیونکہ آپ جو دوسرا عمل بتانے جا رہا ہوں وہ ایسا وظیفہ ہے جو قرآن پاک کا دل، اور وہ قرآنی صورت ہے جسے اہل علم نے سورۃ الشفا کہا، جسے ام الکتاب بھی کہا جائے، جسے کامیابی اور رزق، شفا اور قبولیت کا راز کہا۔ جی ہاں، وہ عظیم، وہ مقدس اور دلوں کو بدل دینے والی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، جسے فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی پہلی صورت ہے، اور جس کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اب ذرا ٹھہر کر ادب اور محبت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین امت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کھانا کھاتے وقت زبان سے کچھ نہ بولے، بس کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کھانا زہریلا یا نقصان دہ بھی ہو تو اللہ اسے فائدے میں بدل دیتا ہے۔ سوچیں جس صورت کا یہ کمال ہو اس کا اثر زندگی بھر کیسا ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ کے معجزات، اس کے کمالات، اس کی برکتیں اگر بیان کرنے بیٹھ جاؤ تو یہ گفتگو ختم نہ ہو۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار ضرور پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد خود اللہ کی نشانی ہے۔ 7 دن، 7 آسمان، 7 زمینیں، اور جب آپ شعبان سے پہلے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ایسے لوگ بس ایک ماہ شعبان کا چاند نکلنے سے پہلے اس ایک سورت کو 7 بار پڑھ کر، ہاتھ اٹھا کر، ضد کر کے اللہ سے مانگ کر دیکھ لیں۔ رب کریم فرماتا ہے بس مانگنے والا ہونا چاہیے، پھر عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لیا جائے، بلکہ محبت، یقین اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا۔ سورۃ الفاتحہ شکر بھی ہے، سورۃ الفاتحہ صراط المستقیم کی دعا بھی ہے، سورۃ الفاتحہ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو منانے، اللہ کے قریب ہونے کا ایک ایسا راز ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، مگر آج یہ راز آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ یہ وظیفہ ہے جہاں غربت دم توڑ دیتی ہے، رزق زندہ ہو جاتا ہے۔ اب جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور عظیم نام یا غنی، یا غنی، یا غنی وہ نام ہے جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، یا غنی وہ نام ہے جو غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، یا غنی وہ نام ہے جو نسلوں سے چلی آ رہی غربت کے زنجیروں کو توڑ دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں چلتا، جو کہتا ہے کہ محنت بہت ہے مگر برکت نہیں، جو کہتا ہے کہ ہم برسوں سے تنگی اور محرومی میں جی رہے ہیں۔ ایسے تمام لوگ ماہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیوں کا وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو یا غنیوں پڑھ لیتے ہیں اس پر نظر خاص ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ
پر اللہ کا خاص کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات آپ کے قدموں میں آ جائیں تو یا غنیو پڑھ لیں۔ اللہ کریم کی وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں، جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، کوئی قرآنی عمل پڑھتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ ہماری نیت میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عطا میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب پوری توجہ کے ساتھ سن لیں کہ آپ نے یا غنیو کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا غنیوں کو پڑھ رہے ہوں تو نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دل، زبان اور توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ والوں نے فرمایا جب انسان کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے بتاؤ آج میرے بندے نے کیا کیا؟ نیکی والا فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ آج اس نے یا غنیو پڑھا۔ بدی والا فرشتہ بھی یہی کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے آپ کی صفت یا غنیو کا ذکر کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیو پڑھ کر اس بندے نے جو بھی جائز حاجت مانگی ہے جا کر اس کی حاجتوں کو پورا کر دو۔ یہ ہے ماہ شعبان کی آمد، یہ ہے وہ خاص قبولیت کی گھڑیاں جب اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ شعبان کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں، رحمتیں اور برکتیں لا رہا ہے۔ بس ایک بات آخر یاد رکھیے گا ناظرین، دنیا جہان کے تمام کام ایک طرف رکھ کر شعبان کا چاند دیکھنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ 3 اعمال 21 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، سورۃ الفاتحہ 11 بار، یا غنیو اسی ترتیب اور اسی یقین کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ خود گواہی دیں گے کہ اللہ جب دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے۔ ناظرین کرام ذرا پورے عمل کو دل میں بٹھا لیں تاکہ کوئی کمی کوئی کوتاہی نہ رہ جائے، کیونکہ اب ہم اس بابرکت عمل کے اختتام کی طرف آ رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب، اسی گنتی اور اسی یقین کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے، وہی درود جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں گے آپ کا عمل پورا ہو جائے گا۔ اب ناظرین آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں، دل کی گہرائیوں سے آنکھوں کی نمی کے ساتھ اللہ کریم سے دعا مانگیں اور یقین رکھیں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، ایسا طاقتور عمل ہے کہ اس کے بعد مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نہ صرف مالی تنگ دستی کو دور فرماتا ہے بلکہ ایسی خوشخبریاں عطا کرتا ہے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس ایک شرط ہے کہ یہ وظیفہ اللہ کی ذات پر مکمل کامل یقین، بھروسے سے، ایمانداری اور پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھا جائے۔ جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، رزق کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، سکون قلب کے لیے، وہ مقصد ضرور پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے، جو ہم بھول گئے، وہ بھی اپنے فضل و کرم سے ہم کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت و وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔